الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، پابند کیا، وذکر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، کسی کے متعلق اچھا چاہنا، کسی کو اچھی بات کا پیغام دینا، اچھی بات کہنا، کسی کو نقصان سے بچنے والے راستے کے متعلق آگاہ کرنا، اس کو نصیحت بھی کہتے ہیں، اس کو خیر خواہی بھی کہتے ہیں، اس کو ہمدردی بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے کے فائدے کے پیش نظر اس جذبے کے تحت جو بھی بات کہی جائے گی اس کو نصیحت کہا جائے گا۔ اور یہ جو نصیحت کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو نصیحت کیا کرے، اس کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ، خیر خواہی والا معاملہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ میں فرمائی گئی کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ چنانچہ انسان جیسا کیسا بھی کیوں نہ ہو، زندگی کے جس کسی موڑ پر بھی ہو، نصیحت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک بندہ ہے جو غافل ہے، اعمال میں نہیں جڑتا، اعمال کی طرف نہیں آتا،
اگر اس کو نصیحت دی جائے گی، اس نصیحت کی بنیاد پر کبھی نہ کبھی وہ بندہ اعمال کی طرف آ جائے گا۔ ایک بندہ اعمال کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی بندہ نصیحت کرے گا، اعمال کرنے کی بنیاد پر، چونکہ وہ دین کے اندر تو ہے، لیکن یہ نصیحت اس کو ان اعمال پر استقامت پر مجبور کر دے گی۔ نصیحت رائے گاہ نہیں جاتی۔ نصیحت کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسا کسی پرنالے کے نیچے آپ پتھر رکھ دیں اور اس پرنالے میں سے قطرہ قطرہ کر کے پانی ٹپک رہا ہو، بظاہر وہ دکھنے میں ایک قطرہ ہے، اس پتھر کو نقصان پہنچا نہیں سکتا، لیکن چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے وہی ایک قطرہ جو مسلسل گر رہا تھا وہ پتھر کی حیت کو تبدیل کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی پانی کا ایک قطرہ اس پتھر کے اندر سوراخ کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے حالات میں آتا ہے کہ بالکل بے پرواہ سے قسم کے مسلمان تھے، بکریاں چراتے تھے، غفلت والی زندگی گزارتے تھے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جو بکریاں چرانے والے لوگ ہیں وہ جب کھیتوں کے اندر، جنگلات کے اندر بکریوں کو لے کر جاتے ہیں تو بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور چرواہا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تبدیلی بھی اسی انداز سے آئی کہ روزانہ جس جگہ پر وہ بیٹھتے تھے سامنے سے پانی ٹپکتا تھا، نیچے ایک پتھر تھا اور ایک خوبصورت منظر تھا۔ شیخ صاحب روزانہ کی بنیاد پر اس کو دیکھتے 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 ایک دن وہ دھند رہ گئے کہ اسی معمولی سے پانی کے قطرے نے اس بھاری بھرکم پتھر کے اندر سوراخ کر دیا۔ وہیں بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں، ایک نا امیدی کی سی کیفیت ہے، کیا میں ساری زندگی بکریاں چراتا رہوں گا؟ اس سے سبق حاصل کیا، خاموش پیغام، ایک نصیحت کا پیغام ان کو ملا، پھر وہاں سے باہر نکلے، علم دین حاصل کیا۔ آج پاکستان کے اندر 22,000 مدارس ہیں اور ہمارے ہر مدرسے کے اندر جو طالب علم جاتا ہے عالم دین کا کورس کرنے کے لیے، پہلے سال میں، دوسرے سال میں، نہیں تو تیسرے سال میں لازماً اس شیخ سعدی کی کتاب لازماً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کو پڑھے بغیر کوئی بھی بندہ عالم دین نہیں بنتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے بزرگ گزرے ہیں جن کو مجدد الملت کا لقب دیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں نصیحت اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہر بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیان کرنے والا ہے، مولوی ہے، واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے، بڑا آدمی ہے، اگر وہ بندہ اپنی ذات میں اپنے اندر اعمال کے اعتبار سے کوئی کمی کوتاہی دیکھتا ہے، اس بندے کو چاہیے اس کمی کوتاہی کو دوسروں کے سامنے بیان کرے، ان کو نصیحت کرے۔ اس نصیحت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا اس بات کرنے والے کی اپنی زندگی کے اندر اس نصیحت کا اثر ہو جائے گا۔ جس برائی سے بچنے کی وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اگر وہ برائی اس کے اپنے من کے اندر موجود ہے تو یہ نصیحت کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے کو دعوت بھی دے گا تو دعوت دینے والی کی زندگی کے اندر بھی چینج آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ، اے پیغمبر آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ذکر ایمان والوں کو، نصیحت ایمان والوں کو، یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق کسی دوسرے کے بارے میں اچھا سوچے، اچھا کرے۔
قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے اللہ نے چیونٹی کا ذکر کیا قرآن کریم کے اندر 19واں سپارہ کھول کر دیکھیں سورۃ النمل نامی ایک سورت ہے. چونٹی باہر گھوم رہی تھی, باقی بھی چونٹیاں باہر تھی. ایک چونٹی کی نگاہ پڑی, حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. اب باقی چونٹیاں اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی. جس چونٹی کی نگاہ پڑی اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اپنی برادری والوں کے درمیان, سلیمان کا لو لشکر آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ جلدی میں گھوڑوں پر چلتے ہوئے تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے. چلو 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 شاباش, اپنے اپنی بلوں میں گھس جاؤ, اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. اللہ کو اس چونٹی کا یہ عمل اتنا پسند آیا, اللہ نے اس کے عمل کو اپنے کلام پاک کا حصہ بنایا. اس چونٹی کے نام پر اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر باقاعدہ ایک سورۃ النمل کو نازل فرمایا. اب سوچئے اگر ایک چونٹی اپنی برادری کے متعلق خیر خواہی کے جذبے کے پیش نظر ان کی جان کو بچانے کے لیے کوشش کرے, اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرے, تو اگر کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں خیر ہمدردی خیر خواہی کے پیش نظر اگر سوچ بچار کرے گا تو پھر وہ بندہ اللہ کے یہاں کتنا محبوب ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے اسلاف کا, ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے, یہ دم کے لیے ہمارے اسلاف کا, ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے. گھر ہو یا باہر, مسجد ہو یا مدرسہ, ہر جگہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. نصیحت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نصیحت کرنے والا تو بہت بڑا فن خواہ ہے, نہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ سے بہتر جانتا ہوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو بات مجھے آپ کے حق میں بہتر لگ رہی ہے میں وہ بات آپ کو کر دوں, اس کو خیر خواہی کہتے ہیں, اسی کو نصیحت کہتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ بہتر جانتے ہیں, اس معاملے میں بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے اسلاف گھر سے باہر نکلے, کوئی نظر آ گیا, خیر خواہی کی بات ان کے ساتھ کر دی جاتی تھی, نصیحت کی بات کر دی جاتی تھی. اور یہ وہ مبارک دور تھا کہ جب باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا تھا, ماں اپنی اولاد کو نصیحت کیا کرتی تھی. اور اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر باپ کوئی بات کرے تو اولاد کیا کہ ابا تو چپ کر, بندیاں نو گل کرن دے, ابا تو چپ کر, لوگوں کو بات کرنے دے. مطلب باپ بندہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس زمانے کے اندر باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے, مائیں اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرتی تھی. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, جن کو ہم بلا مبالغہ اس امت کا بڑا ولی مانتے ہیں, والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. والدہ جس گھر سے دودھ لینے کے لیے جاتی تھی تو یہ چھوٹے بچے تھے. ایک دن انہوں نے, ان کی والدہ نے حضرت کو کہا بیٹا جاؤ وہ دودھ لے آؤ سامنے سے. بیٹے نے کہا کہ اماں آپ خود کیوں نہیں چلی جاتی, بچے تھے. تو ماں نے کہا کہ میرے پاس جو چادر ہے پردے والی آج وہ گندی ہے, اور بغیر پردے کے میں وہاں چلی جاؤں کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دے گا. اب اتنا چھوٹا بچہ ہے اور اس کی ماں اس کی ذہن سازی کیسے کر رہی ہے, اگر میں جاتی ہوں تو اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے. بچے کے من میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کچھ بھی ہو جائے رب کا حکم نہ ٹوٹے. علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں, اماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا وہاں جا کے تار بھجوا دینا, اماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا وہاں جا کے یہ کرنا وہ نہیں. نکلتے وقت صرف اتنی سی بات کہی کہ بیٹا سچ بولنا, جھوٹ کبھی نہیں بولنا. ٹھیک ہے, اس زمانے کے اندر بچے چھوٹے ہوتے تھے, جیب نہیں ہوتی تھی, پیسے وغیرہ قیمتی چیز کو کپڑے کی تھیلی کے اندر سلائی کر کے
گریبان کے ساتھ سی دیا جاتا تھا۔ پیرانے پیر نکلے، ڈاکو نے راستے میں پکڑ لیا، کہاں وہ؟ پڑھائی کے لیے۔ مال پانی بالکل ہے، کہاں؟ یہ ماں نے نکلتے ہوئے کہا تھا سچ بولنا۔ ماں نے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا؟ سچ بولنا۔ بولے بھائی آپ لوگ بولے، کیا کہا تھا؟ سچ بولنا۔ ڈاکو نے تھیلی نکالی، ابا زندہ ہے؟ نہیں۔ یہ پیسے ماں نے جمع کر کے دیے، کہاں کو جا رہے؟ علم حاصل کرنے۔ تو یہ پیسے ہم لے لیں گے پھر کیا ہوگا؟ کہ اللہ مالک ہے۔ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ ماں نے منع کیا تھا۔ اتنی سی بات کرنی تھی کہ ماں نے منع کیا تھا۔ وہ ڈاکوؤں کا پیر پورا کا پورا جھنڈ تھا، پیرانے پیر کے ہاتھ پر اسی وقت توبہ کر کے اپنے لعنتی کام سے باز آنے کے لیے عہد کر لیتے ہیں۔ ماں نے کہا تھا سچ بول۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امت کے امام ہیں، قرآن کریم کے بعد جس کتاب پر سب سے زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے؟ بڑے عجیب آدمی تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور امام بخاری سرکار کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے دودھ کا پیالہ ہے، اللہ کے نبی کی ایک ران پر امام بخاری کا سر ہے اور ایک ران پر امام ابو حنیفہ کا سر ہے۔ اللہ کے نبی دودھ اٹھاتے ہیں، امام بخاری کے منہ میں ٹپکاتے ہیں، پھر دودھ اٹھاتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے منہ میں ٹپکاتے ہیں۔ اتنا بڑا گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے 40,000 درہم اس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ کشتی کا سفر تھا، کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کی شان کو دھوکے باز بغل میں آ کر بیٹھ گیا کہ نوجوان بچہ ہے، پوچھا کہاں ہو؟ پڑھنے کے لیے۔ مال پانی ہے؟ بالکل، کہاں ہے؟ یہ رہا۔ ڈاکو نے تھیلی بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے جی۔ اب ڈاکو نے تھوڑا سا کشتی چلی، ڈاکو نے کھڑے ہو کر واویلا مچانا شروع کر دیا، او میرے پیسوں کی تھیلی، او میرے پیسوں کی تھیلی گم ہو گئی۔ مثلا لال کلر کی تھی اور اتنے پیسے تھے اس کے اندر، یہ ہو۔ کشتی والوں نے کہا خدا کے بندے کشتی سمندر کے اندر ہے، یہاں سے وہ نیچے تو گیا نہیں، نہ کوئی نیا آیا، تلاشی لے لو۔ چال باز نے چال چلی، یہاں سے نہیں شروع کیا، یہاں سے شروع کیا۔ کرتے 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 امام بخاری سمجھ گئے، او ہو اس نے تو چال چلی ہے۔ امام بخاری نے دماغ میں سمجھا اگر مجھ سے پیسے برآمد ہو گئے، اگرچہ پیسے میرے ہیں لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، اس کی بات پر یقین کریں گے۔ اور میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا سب کچھ کر لینا، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اب میں جا رہا ہوں علم دین حاصل کرنے، اگر لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور مجھ سے پیسے برآمد ہو گئے تو میں لوگوں کی نظر میں دھوکہ دہی کرنے والا شمار کیا جاؤں گا۔ آگے چل کر جب میں اللہ کے نبی کا فرمان لوگوں کو سناؤں گا تو ساری دنیا کے لوگ کہیں گے یہ دھوکے باز ہے۔ یہ کیا کہیں گے؟ دھوکے باز ہے۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، من کے اندر سوچا اور خاموشی سے وہ تھیلی نکالی اور سمندر کے اندر ڈالا۔ ڈاکو تلاشی لیتے لیتے آیا، امام بخاری کو دیکھا تو پیسے تو نہیں ہیں، وہ بھی دھنگ رہ گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چونا لگانے کے لیے امام صاحب کو آیا، پیسے تمہارے پاس تو گئے کہا؟ امام بخاری نے فرمایا میں تمہاری چال کو سمجھ گیا تھا، جب تم نے یہ چال چلی میں نے پیسوں کی تھیلی اٹھا کر اس کو سمندر کے اندر ڈال کر اپنے دین کی حفاظت کی اور اپنی ماں کی بات کی لاج رکھی۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ غیب کے خزائن سے میرے لیے معاملات کو پورا کرے گا۔ اس موقع پر 40,000 درہم کی قربانی دی۔ اس ٹائم 40 ارب سے زیادہ لوگ
ان کے علم سے استفادہ کرنے والے ایٹ اے ٹائم دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ماں باپ تربیت کیا کرتے تھے اور ماں باپ نصیحت کیا کرتے تھے۔ سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے کہا، یہ کوئی کام کی بات نہیں ہے، صرف مذاق ہو رہا ہے، آپ سنیں اس کو مزہ آئے گا، یہ نہیں کوئی دین کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جناب، غور سے سنیے گا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے نصیحت کی، بیٹا ایک بات میری یاد رکھنا، 3 باتوں کو پلو سے باندھ دو کہ 3 قسم کے لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ 3 قسم کے لوگوں سے، نمبر 1 بے وقوف آدمی سے دوستی مت کرنا۔ بے وقوف آدمی سے دوستی مت کرنا، وہ بے وقوف ہے، وہ تمہاری بھلائی چاہے گا، خیر خواہی چاہے گا، لیکن پھر بھی نقصان کر ڈالے گا۔ بے وقوف سے دوستی مت کرنا۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ بندے نے ریچھ پالا ہوا تھا، ریچھ۔ ایک دن مالک کے دل میں خیال آیا دوپہر کو سوتا ہوں، گرمی ہوتی ہے اور مکھیاں آ کے تنگ کرتی ہیں، نیند خراب کرتی ہیں، کیوں نہ ریچھ کو پنکھا چلانا سکھا دوں، فالتو بیٹھا رہتا ہے، چلو پنکھا مارتا رہے گا۔ جب یہ اس کو پنکھا سکھا رہا تھا لوگ اس کو منع کر رہے تھے، 12:19 پہ کیا کر رہے تھے؟ پنکھا چلا رہے تھے، سکھا رہا تھا، لوگ اس کو منع کر رہے تھے۔ اللہ کے بندے جانور ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں مانا اور اس کو پنکھا کرنا، پنکھا ہلانا، پنکھا چلانا سکھا دیا۔ ایک دن مالک سو رہا تھا، ریچھ پنکھا جھول رہا تھا، اچانک مکھی آ کے مالک کے ماتھے پہ، ناک پہ، منہ پر بیٹھ گئی۔ اب یہ مکھی 2 جگہوں پر بیٹھ جائے، اللہ ہی ہٹا سکتا ہے، بندے کی طاقت نہیں ہے، یا ہلوائی کی دکان پر یا کسی انسان کے منہ پر۔ یہ مکھی بڑے بڑوں کا غرور نکال دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ تھا وہ کفریہ باتیں کر رہا تھا، کرتے کرتے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، مکھی اڑ کے آئی، ناک پر بیٹھ گئی، ناک پر بیٹھ گئی تو مجمع کے اندر سے کسی فقیر نے کہا کہ دعوے تو خدائی کے کرتا ہے اور غلیظ گندگی کھانے والی مکھی تیرے ناک کے اوپر کھڑی ہو کر راج کر رہی ہے، اس کو تو ہٹا نہیں سکتا ہے، دعوے تو خدائی کے کرتا ہے۔ مالک سو رہا تھا، مکھی آ کر بیٹھ گئی، اب ریچھ نے ہلانا شروع کیا، ریچھ نے کیا کیا؟ مکھی اڑانا شروع کی، اڑتی گرا کے بیٹھ جاتی، پھر اڑتی گرا کے بیٹھ جاتی۔ ریچھ کو غصہ آ گیا اور گیا بڑا بھاری بھرکم پتھر اٹھایا اور لا کر مالک کے سر پر مار کر اس کا کچومر نکال دیا۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے فرمایا بے وقوف سے دوستی مت کرنا، وہ تمہارا فائدہ بھی چاہے گا لیکن عقل نہیں ہے، نقصان کر ڈالے گا۔ فائدہ چاہے گا، عقل نہیں ہے، نقصان کر ڈالے گا۔ نمبر 2 بیٹا، دنیا کے اندر کسی جھوٹے بندے سے دوستی مت لگانا۔ بیٹا دنیا کے اندر کسی جھوٹے بندے سے دوستی مت لگانا۔ بس وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ شراب پی سکتا ہے مومن، زنا کر سکتا ہے مومن، چوری کر سکتا ہے مومن، پر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ امت کے بڑوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو نہ جھوٹ بولے نہ ہی جھوٹ سنے۔ اتنی نفرت ہو جھوٹ سے کہ جس مجلس کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہو اس مجلس کی بدبو کو محسوس کر کے اس سے کوسوں دور چلا جائے، یہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کاندھیلا انڈیا کے اندر، زمین پر جھگڑا ہو گیا، بابا جی زمین پر جھگڑا ہو گیا، ہندو اور مسلمان مل کے رہا کرتے تھے، اس زمانے میں لیاری آباد نہیں ہوا تھا، بنجر تھا۔ ہندو اور مسلمان ملک صاحب دونوں رہتے تھے، زمین کا ایک ٹکڑا تھا، ہندو کہنے لگے یہ میری ہے،
اور مسلمان کہنے لگا یہ میری ہے. یہ دو بندوں کا ذاتی پھڈا. جیسے یہاں پر بھی ہوتا ہے نا کہ مکانوں کے آگے فائلیں لگا لیتے ہیں. آگے والا روتا ہے گٹر لائن میری ہے, دوسرا کہتے ہیں نہیں جب تک آپ نے حق دیا اب گٹر لائن پہ کہانی آ گئی اب یہ فائل میری ہے. دونوں اسی مرض میں لڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلمان نے کہا میری ہے, ہندو نے کہا میری ہے. یہ دونوں کی ذاتی لڑائی ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ چالاک, جیسے لیاری کے اطراف میں آپ دیکھیں گوٹھ باز ہیں. یہ گوٹھ باز میں بنے ہیں. پہلے گوٹھ مالکان نے اس جگہ کو بنانے کے لیے ایک لولی پاپ دیا مسلمانوں کے منہ میں, 2000 گز کی مسجد کی جگہ فری. ان کو پتا ہے کہ دین والا چورن بیچیں گے یا مسجد بنے گی اور اس کے بعد لوگ آگے آباد ہوں گے, بھلے وہ غیر قانونی جگہ ہو. ٹھیک, اتنا اچھا کوئی نہیں ہے 2000 گز جگہ آپ کو دے دے. اسے اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے. وہ منجن بیچ کر پلاٹ لگوا کر بیچ کر نکل جاتا ہے. پیچھے سے ایم ڈی اے والے آئیں گے, کے ڈی اے والے آئیں گے, گورنمنٹ آئے گی, مسمار کرے گی. مسلمان نے لے خانہ خدا کو خراب کر دیا. او ظالمہ, خانہ خدا کو خراب, جب پہلی مسجد نبوی بنی تھی, یتیموں کی زمین تھی, یتیم فری میں دینا بھی چاہ رہے تھے, کہا پیغمبر نے خریدی نہیں تھی. کہا نہیں, اللہ کا گھر بنائیں گے, باقاعدہ قیمت اس کی ادا کر کے اس جگہ کو خرید کر بنائیں گے. اللہ کے نبی کو کون منع کرتا ہے؟ تو وہاں پر اس مسلمان نے بھی اوور ایکٹنگ کی اور کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ جگہ میری ہے اور میں اس جگہ پر مسجد بناؤں گا. یہ بات کرنی تھی, سارے مسلمان اس کے حامی ہو گئے, ہاں زندہ باد زندہ باد, زبردست. ہندو سمجھ گیا تو ہندو نے بھی کھڑے ہو کر اپنی برادری کی حمایت لینے کے لیے اعلان کر دیا, جگہ میری ہے, میں لوں گا, یہاں پر مسجد میں مندر بناؤں گا. ہندو بھی ہو گئے. دو بندوں کا ذاتی جھگڑا یہ مذہبی تنازع اختیار کر گیا. دو برادریاں آمنے سامنے, افراد کا جھگڑا مقدمے کی صورت اختیار کر کے عدالت پہنچ گیا. جج تھا انگریز لیکن تھا سمجھدار. اس نے سوچا یہ اتنا نازک مسئلہ ہے, اس پر دونوں اطراف کے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. معمولی سی غلطی اگر فیصلے میں ہو گئی, سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے کہا مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کو بھی تو بیچ کی راہ نکالو, صلح صفائی کی راہ نکالو. اللہ کی شان, وہ جو ہندو تھے نا ہندو, ان ہندوؤں میں سے جو پٹیشن دائر کرنے والا تھا اس نے کہا کہ جج صاحب اگر بیچ کی راہ نکالتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صورت ہے, وہ فلاں نام کا ایک مسلمان ہے, آپ ان کو بلوا لیں. اگر وہ کہہ دے کہ جگہ ہندو کی ہے تو ہمیں دے دیں, اگر وہ کہہ دے کہ جگہ مسلمان کی ہے مسلمان کو دے دیں. سارے مسلمان خوش ہو گئے کہ مسلمان آئے گا فیصلہ کرنے. ظاہر سی بات ہے وہ تو کہے گا کہ مسلمانوں کی ہے, مسجد بن جائے. مسلمان چورے ہو کر ماشاءاللہ باہر نکلے. ہندو سارے پریشان ہو گئے, یہ تم نے کیا کیا؟ وہ مسلمان ہے, اسلام کی مسجد کی بات کرے گا, ان کے فیور میں جائے گی کہانی. اس پٹیشن دائر کرنے والے نے کہا نہ, تو مسلمان ہے اور عام مسلمان نہیں ہے, وہ بات وہ کرے گا جو سچی ہوگی. جج خوش ہو گیا, زبردست. ہاں, شام بھی مر جائے گا, لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. کس کا نام لیا گیا؟ حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مسلمان دماغ کے اندر مسجد کے سہانے خواب دیکھ کر روانہ ہو گئے. اگلی پیشی پر مفتی صاحب کو جج صاحب نے بلایا. مفتی صاحب معاملہ نازک ہے, بتلائیے زمین کس کی ہے؟ مفتی صاحب نے کہا زمین ہندو کی ہے. زمین کس کی ہے؟ ہندو کی ہے. عدالت کے احاطے میں بیٹھے مسلمان مایوسی کا شکار ہے. جج نے کہا زمین کس کی ہے؟ کہا ہندو کی ہے. اور ہندو سارے خوش ہو گئے. جج نے کہا مولانا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا.
آپ کے بقول اگر جگہ ہندو کی ہے تو ہندو یہاں پر مندر بنانا چاہتا ہے، مفتی صاحب نے تسلی سے کہا جب جگہ ہندو کی ہے اس کی مرضی ہے، وہ مسجد بنائے مندر بنائے، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ یہ بات کرنی تھی مسلمانوں کو تو خون کھول اٹھا، یہ مولانا نے کیا کر دیا؟ ہندو سارے خوش ہو گئے۔ اس جج نے جو فیصلہ لکھا اس کے بنیادی الفاظ میں مرکزی نقطہ یہ لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ جج نے فیصلہ سنایا، ہندو برادری جو احاطہ عدالت کے اندر موجود تھی، انہوں نے کہا جج صاحب جب آپ کی زبان سے بھی پتہ چلا کہ مسلمان ہارے اسلام جیت گیا تو آپ یہ فیصلہ بھی لکھ دیں کہ ہم سارے کے سارے اسی جیتے ہوئے اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں اب مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس جگہ پر ہم مسجد کو تعمیر کریں گے۔ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، ایک شہزادے کو گرفتار کر کے لایا گیا، بڑا شریر، بہت تنگ کیا اس نے مسلمانوں کو۔ حضرت عمر نے سوچا اس کو تو قتل کرنا ہی کرنا ہے، بیڑیاں لگا کر زنجیروں میں باندھ کر حضرت عمر کے سامنے کھڑا کیا۔ اس شہزادے پر موت کا غم، خوف، مایوسی، کپکپاہٹ طاری تھی۔ حضرت عمر نے کہا خیر تو کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ کہ موت قریب ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا آخری تمنا، آخری خواہش؟ اس نے کہا ایک پیالہ پانی پلا دو۔ حضرت عمر نے کہا کہ پانی کا پیالہ پیش کرو جی۔ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر وہ پیتا نہیں۔ حضرت عمر انتظار میں، جلاد انتظار میں ہے۔ حضرت عمر نے کہا پانی کیوں نہیں پیتے؟ کہنے مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں پانی منہ کو لگاؤں آپ پیچھے سے گردن گھما دے اور میری گردن نہ کٹ جائے۔ حضرت عمر نے کہا نہ بے غم رہو، پانی پیو، تمہاری گردن اس وقت تک نہیں اڑائی جائے گی جب تک تم پانی نہ پی لو۔ جملے پہ غور کیجیے گا، اس وقت تک تمہاری گردن نہیں اڑائی جائے گی جب تک تم پانی نہ پی لو۔ شہزادے نے کہا پکی بات ہے؟ کہ بالکل۔ شہزادے نے پیالہ اٹھایا، زمین پر پھینکا، سارا پانی گرا دیا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا حضور اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ جب تک پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ میں نے پانی پیا نہیں، آپ اپنی بات پر پورا اتریے۔ اگر ہماری جگہ کوئی ہوتا ہم کہتے چلو فن خان کے پتر۔ حضرت عمر نے فوراً کہا بالکل سچ کہا تم نے، کہ میں یہ قول تمہیں دے چکا تھا کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے میں قتل نہیں کروں گا، چنانچہ اب جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ بیڑیاں کھولی، ہتھکڑیاں کھولی۔ اس شہزادے کو جب آزاد کرنے لگے تو وہ شہزادہ کہنے لگا امیر المؤمنین میں موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اگر میں کلمہ پڑھ لیتا لوگ کہتے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کہ آپ نے مجھے معاف کیا، آزاد کیا، اپنی خوشی سے، اپنی رغبت سے آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر نے سچ بولا، بات کو پورا کیا، بندہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے دوسری نصیحت کی بیٹا جھوٹے سے دوستی مت لگانا، اور تیسری نصیحت مجھے یہ کی کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، فاسق آدمی سے دوستی مت لگانا۔ اب یہ فاسق کون ہے؟ میں آپ کو کیا تعریف بتاؤں، موٹی موٹی تعریف کر لیتے ہیں۔ اسلامی نظام حکومت ہو، اور سے سنیے گا جناب، برائی کی معذرت، کسی کو تکلیف ہو تو برا مت منائیے گا، پہلے سے معافی۔ اسلامی نظام حکومت ہو، عدالت کا نظام اسلامی ہو، تو شریعت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے چند بندے ایسے ہیں کہ جن کی گواہی اسلامی عدالت میں قابل قبول نہیں، اور ان کی گواہی کو رد کیوں کیا جائے گا کہ وہ فاسق ہیں،
ان میں سے پہلے نمبر پر وہ بندہ آتا ہے جو ننگے سر گھومنے کا عادی ہو، جو ننگے سر رہتا ہو۔ اسلامی عدالت میں اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کہ وہ فاسق ہے۔ وہ کون ہے؟ فاسق ہے۔ نمبر 2، جو بندہ داڑھی مونڈتا ہو، داڑھی کترتا ہو، چاول کے دانے کے بقدر بھی مٹھی سے کم کرتا ہو، وہ بندہ فاسق ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ نمبر 3، جو بازاروں میں چلتے پھرتے جانوروں کی طرح کھاتا ہو، جیسے ہمارے یہاں بیکری سے سموسے لیے جاتے ہیں، راستے میں کھاتے ہو جا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، جو بندہ بازار کے اندر چلتے پھرتے کھانے پینے کا عادی ہو، ایسا بندہ بھی فاسق ہے، اس کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ امام زین العابدین اب ان کے والد امام زین العابدین سے کہتے ہیں بیٹا فاسق سے دوستی مت کرنا۔ اب اپنے من کے اندر تانگو جانگو، ہم خود فاسق ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو۔ ہمارے دوست تو ماشاءاللہ وہ تو فساق کے بھی باپ ہیں، ہم تو خود فاسق ہیں تو کنفرم ہے، لیکن ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کا بھی شمار ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی جناب؟ یہ امام زین العابدین کے والد نے ان کو 3 نصیحتیں کی تھی۔ کون کون سی؟ پہلی نصیحت، بیٹا کسی بے وقوف سے دوستی مت کرنا، کیوں؟ وہ تمہارا بھلا چاہے گا، نقصان کر بیٹھے گا، بے وقوف جو ہوا۔ نمبر 2، اے میرے بیٹے جھوٹے سے دوستی مت کرنا۔ نمبر 3، اے میرے بیٹے فاسق سے دوستی مت کرنا۔ اب اپنے من میں جان کر دیکھو، اپنے دل سے پوچھو، امام زین العابدین کامیاب ہوئے ان نصیحتوں پر عمل کر کے یا ناکام ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ آج 1400 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد بھی امام زین العابدین کا نام آتا ہے، احتراماً ہماری گردن جھک جاتی ہے، ان نصیحتوں پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے جناب؟ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ نے ایک حصے کے اندر احکامات کو بیان کیا، جماعت ان کو رسیو کرو، جماعت دی آپ لوگوں نے وہ صرف مولانا صاحب کریں، آپ لوگ مجھے دیکھیں۔ 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے اندر اللہ نے احکامات کو بیان کیا، ایک حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بیان کیا، ایک حصے کے اندر اللہ نے واضح و نصیحت کو بیان کیا۔ اسی قرآن کریم کے اندر 21واں سپارہ کھولیے جناب، سورہ لقمان نام کی ایک سورت آتی ہے، حافظہ کی توجہ ہے؟ بولو۔ وہ بھی جماعت والے ہیں، جو کام وہ بھی کرتے ہیں وہی کام ہم بھی کرتے ہیں، آپ اس سے مجھے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ حضرات نے اگلے 3 دن ان بیچاروں کے ساتھ جو کرنا ہے نا، وہ اللہ میاں کو پتہ اور مجھے پتہ ہے۔ تو کوشش آپ حضرات کی یہ ہوگی کہ جماعت والے آ گئے ہیں، سلام الٹا پھیر کر کوشش کریں کہ بازار میں پھیریں، اس وقت انگلیاں کٹوا کر شہداء میں نام نہ لکھوائے کہ اللہ کے مہمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم الحمدللہ لیاری میں رہتے، مجھے پتہ ہے آپ حضرات اور میں خود کتنے پانی میں ہیں، ٹھیک ہے؟ 21ویں سپارے کے اندر سورہ لقمان نام ایک سورت ہے جناب۔ حضرت لقمان حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بعض کہتے ہیں نبی دے، بعض کہتے ہیں ولی دے، بعض کیا کہتے ہیں، بعض کیا کہتے ہیں۔ البتہ اکثریت علماء کی رائے یہ ہے نبی نہیں دے، ولی دے، رنگت کے کالے دے، رنگت کے کالے دے، ہونٹ موٹے موٹے دے، ہونٹ کیا دے؟ موٹے موٹے۔ دیکھو اس زمانے میں لوگ کالے ہوتے تھے، کام بڑے کر جاتے تھے، آج کا رنگ بھی کالا ہے، شکل بھی کالی ہوتی ہے، من بھی کالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں کالے تھے لیکن اعمال والے، غلام تھے۔ ایک دن آقا نے، مالک نے کہا بکری کاٹو اور بکری کے گوشت میں سے 2 بہترین چیزیں مجھے لا کر دو۔ لقمان حکیم رحمہ اللہ نے بکری کاٹی
اور اس کے پورے جسم میں سے زبان اور دل دھو کر پلیٹ میں رکھ کر آقا کے سامنے پیش کیا. کہا ٹھیک ہے. چند دنوں کے بعد دوبارہ کہا بکری کاٹو اور اس کی 2 بری چیزیں اٹھا کر کاٹ کر میرے سامنے لاؤ. دوبارہ حضرت کے زبان کاٹی، دل دھویا، پلیٹ میں لا کر رکھ کر دے دیا. آقا بڑا حیران ہوا کہ جب کہا تھا کہ بہترین چیزیں تو بھی یہی، بری چیزیں تو بھی یہی. تو لقمان حکیم نے کہا کہ حضرت بدن کے اندر یہی 2 چیزیں ہیں، اگر ان کا استعمال صحیح ہو تو سب سے بہترین یہی ہے، اگر استعمال خراب ہو تو سب سے گندی چیزیں بھی یہی ہیں. مالک اتنا خوش ہوا کہ یار تو نوکری کے قابل نہیں ہے، جا تجھے میں نے اللہ کے لیے آزاد کیا. ان کا بیٹا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 6000 کے لگ بھگ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی. اللہ کو یہ کالے رنگ والا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اتنا اچھا لگا، اللہ نے ان کے نام پر اپنے کلام میں ایک سورت نازل فرمائی اور اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحتیں کی ان میں سے چند نصیحتوں کو اٹھا کر اپنے کلام کا حصہ بنایا. اتنا بڑا مقام. ایک دن لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بلایا، تمہیں میں نے 6000 نصیحتیں کی، تو کتابوں میں ملتی بھی ہیں. اور 6000 ممکن ہے تمہیں یاد نہ رہ سکے. میں نے ان 6000 نصیحتوں کا نچوڑ نکالا ہے، لب لباب نکالا ہے، خلاصہ نکالا ہے. اب میں تمہیں 4 نصیحتیں کرتا ہوں. ان 4 باتوں کو پلوں سے باندھ لو. ممکن ہے کہ 6000 باتیں بھول جاؤ، 4 تو یاد رکھ لو گے. وہ 4 باتیں اپنے پلوں سے باندھ لو. بیٹا جی باندھو گے؟ جی جی. ابا حضور نے فرمایا وہ 4 باتیں بول دیجیے. بیٹا 4 جگہوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا. 4 جگہوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا. آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ہاں، 4 جگہوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا. کون کون سے ابا حضور؟ نمبر 1، جب کسی کے گھر پر مہمان بن کے جاؤ وہاں پر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. ہمارے لوگ گھروں میں آ جاتے ہیں نا تو تاکہ جان کرتے پنکھے کتنے لگے ہیں، کون سی کمپنی کے لگے ہیں، گھڑی کہاں چلائے گا، کتنے کی پڑی آپ کو، کیسی چل رہی ہے؟ خدا کے بندے تو مہمان آیا کھانا کھا جائے، ٹھیک ہے. پردے کہاں سے لیے؟ پردہ بھی دیکھتے ہیں، پردے کے پیچھے کھڑکی ہے، دروازہ وہ بھی دیکھتے ہیں. ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے دروازہ کھولے سیدھی نگاہ اندر چلی جائے. ہزاروں سال پہلے لقمان حکیم نے کہا بیٹا کسی کے گھر جاؤ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا. تو زمانے کے اندر اتنا بد نظری کا تصور بھی نہیں تھا. آج کے زمانے میں اگر لقمان حکیم ہوتے تو اپنے بیٹے کو کہتے کہ بیٹا نظر خیال سے اٹھانا، نظر خیال سے اٹھانا. اس زمانے میں تو بے حیائی نہیں ہوتی تھی نا. اب اس زمانے کے اندر تو جدھر نگاہ اٹھاؤ ماسیاں ہی ماسیاں. کون نظر آتی ہیں؟ ماسیاں ہی ماسیاں. ماشاء اللہ پھر ماسڑے سارے بنے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ برکتے کی بات ہے. ایک بندہ آپ کو باہر ایسا نظر آئے گا مرد نا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے دونوں کان بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہوں گی. اس سے بڑھ کر کوئی معذور ہو سکتا ہے؟ تو بھیک مانگے گا کوئی نہیں دے گا. وہاں سے خوبصورت سی لڑکی آئے گی جس نے کھینچ کرنا یہاں پر اور وہ باندھا ہوگا. اللہ کے نام بڑے بڑے حاجی نمازی شلوار کی جیب میں کھول کھول کر سمجھتے ہیں سارا خزانہ اس کے اوپر لوٹا دے. ٹھیک ہے. لقمان حکیم ہوتے تو کیا کہتے؟ بیٹا نظر خیال سے اٹھانا. یہ جو لڑکیوں کو دیتے تو سمجھ لو کہ اللہ کے نام پر نہیں بلکہ بقدر حسن دیا جاتا ہے، بقدر حسن دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب تو ہماری مسجدیں بھی عورتوں سے پاک نہیں ہے، سر وہ سامنے بیٹی مانگی کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. بیٹا کسی کے گھر جاؤ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. یہ ہمارے مجمع کے اندر بھی برائی ہے.
آئیں گے پہلے پنکھے کو تاڑیں گے. تم خدا کے گھر میں مہمان بن کے آئے نہ تاڑو پنکھوں کو. خود تو جیسے ماشاء اللہ رات کو ایئر کنڈیشن میں گھر پہ سوچتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ بجلی کی کیا پوزیشن ہے یا آپ کے گھر کی کیا پوزیشن ہے, لیکن نہیں, اللہ میاں پر احسان کر رہے ہیں. خدا دیکھ اور بھی لوگ, میں آیا ہوں تیرے گھر پہ نماز پڑھنے, اکیلا میں ہی مانگتا ہوں تجھے. اللہ کے گھر میں آؤ یا اللہ کے بندوں کے گھر پر مہمان بن کر جاؤ, نگاہوں کی حفاظت کرو. نمبر 2, لقمان حکیم نے کہا کہ بیٹا جب لوگوں کے درمیان مجلس میں بیٹھو اپنی زبان کی حفاظت کرو. انسان تنہائی میں بیٹھے گا, زبان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تنہائی میں بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا, لتا کے گانے گائے گا, گنگنائے گا. تو تھوڑا سا مسلمانیت والا ہوگا تو وہ نئے ڈسکو والے گانا گائے گا, کنفرم جنتی ہے, کنفرم جنتی ہے. اس میں گانا بھی ہے, نظم بھی ہے, دوزخ بھی ہے, جنت بھی ہے, سینٹر میں کھڑا ہے. غیبت نہیں کرے گا اکیلا غیبت کس سے کرے گا؟ گالی کس کو دے گا؟ گالی کے لیے سامنے ہونا چاہیے, غیبت کے لیے شیئر پارٹنر ہونا چاہیے, نہیں کرے گا. لیکن جب مجلس میں بیٹھے گا ماشاء اللہ, پھر کیا ہوگا؟ غیبت ہوگی, چغلی ہوگی, برائی ہوگی, فلاں ہوگا فلاں ہوگا. حضرت نے 2000 سال پہلے فرمایا بیٹا مجلس میں بیٹھے لوگوں کے درمیان اپنی زبان کی حفاظت کرنا. نمبر 3, حضرت نے فرمایا بیٹا دسترخوان پر بیٹھو اپنے معدے کی حفاظت کرنا. کیا مطلب؟ کھانا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے؟ پیٹ کے 3 حصے کرنے ہیں. کتنے؟ ایک ہوا کے لیے, یہ کھانا خالی چھوڑنا ہے, ایک کھانے کے لیے, پینے کے لیے, تاکہ کھانے پینے کے بعد وہ غذا تمہارے لیے جان لیوا نہ بن جائے. معدے کی حفاظت کرنا. جب کھانا صحیح معنوں میں کھایا جائے گا, اس اصول پر کھایا جائے گا, تو وہ کھانا کھا کر انسان کے اندر چستی پیدا ہوگی, طاقت پیدا ہوگی. اور اگر کھانا ماشاءاللہ من کے کھائیں گے لوگ, تینوں کھانوں کو بھر دو گے تو جناب پھر سانس کہاں سے لو گے؟ پھر سانس کہاں سے لو گے؟ پھر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. آگے سمجھ میں؟ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا دسترخوان پر بیٹھو تو غذا کے بارے میں سوچ لینا کیا کھا رہے ہو, حلال یا حرام, حلال یا حرام. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ نے نبیوں کی جماعت کو کہا اے نبیوں کی پاکیزہ جماعت, حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. گویا کہ حلال روزی کا اثر نیک اعمال کی صورت میں دکھتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, رات کے کھانے کے بعد اگر فجر کی توفیق ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو کہ رات کی روٹی حلال تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ حلال لقمہ پیٹ میں چلا جائے وہ چین نہیں لینے دیتا. میں نے آپ کو بتلایا تھا نا, کاندھیلا سے مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمہ اللہ تشریف لائے تھے. راستے میں مسافر جو مسجد کے اندر ٹائم نہیں ہے, ایک مسجد کے اندر رات گزارے, بندوں کا کون تھا مسافر, کون کہا مسافر. تو بندہ روٹیاں لے کر آیا, کتنی؟ 4. کتنی؟ 4. حضرت نے 4 روٹیاں کھائیں, رات کو 4 مرتبہ پاک پیغمبر کی زیارت کی. اللہ اکبر. اگلا دن حضرت جان بوجھ کے روکے, وہی بندہ دوبارہ آیا, ارے رات گزاریں گے جی, اور رات کو 3 روٹیاں لے کر آئے. پاک پیغمبر کی ایک رات میں 3 مرتبہ زیارت ہوئی. حضرت سمجھ گئے جگہ کا کمال ہے, روٹیوں کا کمال ہے. روٹیاں 4 تھی تو زیارت 4 مرتبہ, روٹیاں 3 تو زیارت 3 مرتبہ. اگلے دن وہ بندہ پھر آیا, اگر رکیں گے جی, تو روٹیاں 2 لے کر آئے, اور 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا حضرت والا اللہ کا واسطہ ہے, کل آپ یہاں سے واپس چلے جائیے گا, کل آپ یہاں سے واپس چلے جائیے گا. حضرت نے سب پکڑا اس کو, فرمایا کہ باقی باتیں چھوڑ, ماجرا کیا ہے؟ پہلی رات 4 روٹیاں 4 مرتبہ پیغمبر کی زیارت, دوسری مرتبہ 3 روٹیاں 3 مرتبہ پیغمبر کی زیارت, کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ پہلے دن جب میں گھر پر جانے لگا تو گھر پر گیا, میں نے اتنا ہی کمایا تھا کہ جس سے ہمارے گھر کے 4 افراد کے لیے 4 روٹیوں کا انتظام ہو جائے. مجھے پتہ چلا مسافر ہیں, میں نے گھر پر جا کر بتلایا تو سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی دے دی, سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی دے دی, اور روٹی لا کر میں نے آپ کو پیش کر دی. دوسرے دن 3 روٹیاں اس وجہ سے لایا
کہ میرا بچہ فقر و فاقہ برداشت نہ کر سکا اور اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا. دوسرے دن اس کو روٹی اس کی دے کر آنی پڑی اور اس کے بعد 2 روٹیاں لانے کی وجہ کہ میری بیوی کی بھی حالت خراب ہو چکی ہے اور آج میرا اپنا ذاتی 4 دن کا فاقہ ہے, آئندہ کل کی مجھے اپنی بھی کوئی امید نہیں ہے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے حلال کھاؤ نیک اعمال نکلیں گے. ہمیں رات کو خواب میں کتے نظر آتے ہیں, بلیاں نظر آتی ہیں, کبھی کوئی ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے, کوئی کبھی ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے, کبھی ہم کسی کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے جناب؟ یہ غذا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غذا. حضرت نے فرمایا کہ بیٹا چوتھی بات یہ پلو سے باندھ لو, نماز کی حالت میں اپنے دل کا خیال رکھنا. مطلب نماز کی حالت ہو وساوس نہ آئے دل میں, وساوس نہ آئے دل میں, خیالات نہ آئے دل میں. کیوں؟ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ اللہ کے سامنے کھڑے. کس کے سامنے؟ جو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہتا ہے, سبحانک اللہ پڑھنے سے پہلے اگر اس کی توجہ اللہ میاں کی طرف نہیں ہوتی, اللہ میاں پوچھتے اے میرے بندے تجھے مجھ سے بہتر کون دکھا کہ میرے سامنے کھڑا ہو کر بھی تو اس کے بارے میں سوچتا ہے. اگر بندے کی توجہ آ گئی جی بسم اللہ نہیں, اللہ دوسری مرتبہ, اللہ تیسری مرتبہ کہتے ہیں. اگر پھر بھی بندہ متوجہ نہ ہوا, اللہ فرماتے ٹھیک ہے جس کے بارے میں سوچتا ہے اسی کے بارے میں سوچ, نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ تیری نماز کی ضرورت ہے. لقمان حکیم نے کہا کہ بیٹا نماز کی حالت میں اپنے دل کو سنبھالنا کہ دل کے اندر وساوس وغیرہ پیدا نہ ہو جائے. اور اس کے بعد لقمان حکیم نے کہا بیٹا یہ 4 تو موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے 4 تو ہیں, البتہ ان میں سے 4 باتیں اور ہیں تو انہی کے تتمے کے طور پر آتی ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ بیٹا کہ 2 باتوں کو کبھی بھی بیان مت کرنا اور 2 باتوں کو کبھی بھی مت بھولنا. 2 باتوں کو کبھی بھی یاد مت رکھنا, 2 باتوں کو کبھی بھی مت بھولنا. 2 باتیں جن کو یاد مت رکھنا, کسی پر احسان کرو اس کو کبھی بھی یاد نہیں کرنا. کسی نے تمہارے ساتھ برائی کر دی اس برائی کو کبھی بھی یاد مت رکھنا. اور 2 باتوں کو کبھی بھی نہیں بھولنا. نمبر 1 اللہ میاں کو مت بھولنا اور نمبر 2 اپنی موت کو کبھی بھی مت بھولنا. جتنے کام ہو رہے ہیں چاہے وہ داڑیاں مونڈنے کے ہوں یا پائنچے لٹکانے کے ہوں یا نمازوں کو گول کرنے کے ہوں یا دوسروں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے کے ہوں, اس کے پیچھے بنیادی وجوہات یہی 2 چیزیں ہیں. ہم اللہ میاں کو بھولے ہوئے ہیں, ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں. بس جا رہی تھی سرسدارے, بس جا رہی تھی, بس کے اندر سانپ آ گیا. بس کے اندر سانپ آیا کہ پیسنجر ڈر گئے, کنڈکٹر سے کہا صاحب نکالو. کنڈکٹر نے ہمت کر کے سانپ پکڑا, باہر پھینکا. پیچھے سے بندہ موٹر سائیکل والا جا رہا تھا, موٹر سائیکل والے کے اوپر سانپ جا کر اس کے گلے میں لپٹا, اس کو کاٹا, آن کی آن میں بندہ مر گیا. بس رکی, لوگ جمع ہوئے. موٹر سائیکل پر جانے والے کے موٹر سائیکل پر پیچھے بریف کیس تھا. بریف کیس کو کھول کر چیک کیا گیا. اس بریف کیس کے اندر عورتوں کے کان, عورتوں کی کٹی ہوئی ناک, عورتوں کے کٹے ہوئے ہاتھ تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہمارے وہاں زلزلہ آیا تھا. 2 عورتیں دب گئی تھی. ایسے ظالم تھے, ان کے اعضاء کو کاٹ کر, لالچ کس کا؟ زیور کا. اس زیور کے لالچ میں ناک کاٹا, کان کاٹ دے, ہاتھ پاؤں ان کے کاٹ کر لے کر جا رہے تھے. ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے اگر انسان موت کو بھول جائے تو بڑے سے بڑا درندہ بھی انسان سے پناہ مانگتا ہے. یہ چند نصیحتیں ہیں بھیا جو ہمارے بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو کی دی, ان کو نقل کرتے ہوئے یہ باتیں آپ کو سنائی گئی ہیں. اللہ